قربانی کے بارے میں نے جو قرآن پاک کی آیہ کریمہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ ارشاد فرمائیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ اعلان فرما دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے. اور دوسری آیہ کریمہ سورہ حج کی جو ہے اس کا حصہ میں نے تلاوت کیا، اس میں بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، کہ اللہ کو یہ تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، اور اس میں سے کتنا خون نکلا ہے یہ خون کی مقدار بھی اللہ کو نہیں پہنچتی، کتنے من کا تمہارا جانور ہوا ہے یہ وزن بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، اس کی بوٹیاں کتنی ہوئی ہیں اس سے اللہ کی پاک بارگاہ میں کوئی اس کا معاملہ نہیں ہے، کتنے کلو اور کتنے من کا وہ جانور تھا یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں گفتگو نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں یہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا کہ وہ کتنے کا آیا تھا، پوچھنا یہ ہے کہ تم نے قربان کیوں کیا تھا. یہ نہیں اللہ پوچھے گا کہ وہ جو تمہارا جانور تھا وہ کتنے ہزار کا تھا، وہ دیکھنے میں کتنا بڑا تھا، محلے کے دوسرے لوگوں سے چھوٹا تھا یا بڑا تھا، وہ اس کا گوشت دوسرے لوگوں کے گوشت سے زیادہ نکلا تھا یا کم نکلا تھا. یہ اللہ کی پاک بارگاہ کے سوالات نہیں ہیں. اللہ پاک نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها، اللہ کی پاک بارگاہ میں اس کے گوشت کے حوالہ سے کوئی گفتگو نہیں ہے، اور ولا دماؤها، نہ ہی خون کی کوئی گفتگو ہے، ولیکن ینال اللہ التقوی، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جو تمہاری نیت ہے نا دل کی، جس کو تقوی کہتے ہیں، اس کا سوال ہوگا. یعنی اللہ کی پاک بارگاہ میں نیت کا سوال ہوگا. کس کا سوال ہوگا؟ نیت کا سوال ہوگا. تو اس حوالہ سے ہم نے اس واقعہ کو دیکھنا ہے. یہ جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے جس کو ہم سنتے ہیں اور جس وجہ سے ہم قربانی کرتے ہیں، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ اے پیارے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے؟ اور اس کے بعد سرکار نے اگلے الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے برابر قربانی کرنے والے کو نیکی عطا کی جاتی ہے. اور اس کے بعد جو اگلے الفاظ ارشاد فرمائے وہ کچھ یوں تھے کہ جب اس جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اللہ اس قربانی کرنے والے کے سارے گناہ معاف فرما دے. کتنا بڑا عمل ہے، کتنی فضیلت والا، کتنا اعلیٰ عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے جد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. سرکار نے فرمایا میرے دادا کی سنت ہے، میرے جد بزرگوار جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں اتنا ثواب ہے. ان کی سنت کی نیت آپ نہیں کریں گے تو آپ کی قربانی بھی قبول نہیں ہوگی. یہ بھی آپ مسئلہ ذہن نشین رکھیں. اگر قربانی کرنے والا اس قربانی کرنے کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں گردانے گا اور جانے گا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ وہ نظریہ نہیں رکھے گا، اس کی قربانی بھی قبول نہیں. یہ بھی لازم ہے کہ وہ جب قربانی لے تو یہ نظریہ رکھے کہ یہ اللہ کی عبادت ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. قربانی کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی. کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہماری بہت ہی پیارے انداز میں تربیت فرمائی. قربان جاؤں میں اپنے آقا کریم پر. آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات میں سے بزرگان دین ہمیں یہ سکھاتے ہیں، وہ یہ سکھاتے ہیں کہ اعمال سے پہلے نیت کا سبق سیکھو. یہ جو ہم آج کی ہماری گفتگو ہے وہ بھی یہی ہے. فرماتے علماء کہ اعمال سے پہلے کیا سیکھو؟ نیت کا سبق سیکھو. یعنی اگر نیت درست ہوگی تو عمل درست ہوگا نا. اگر نیت ہی درست نہیں ہے، اور اس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ بھی تعلیمات ہیں کہ نیت کا ثواب عمل کے ثواب سے زیادہ ہے. نیت کا ثواب عمل کے ثواب سے کیا ہے؟ یہ آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے، میری بات بلانی نہیں ہے، بڑی اہم بات ہے. اس کی میں مثال بھی آپ کو دوں گا، آپ کو انشاءاللہ سمجھ بھی آئے گی. نیت کا ثواب عمل کے ثواب سے زیادہ ہے. بھئی عمل کا بھی ثواب ہے، کوئی آپ نیک کام کرتے ہیں اس کام کا بھی ثواب ہے، اور اس کام کی ایک نیت ہے اس کا اپنا ثواب ہے. وہ بزرگان دین اولیاء کرام ہمیں سمجھاتے ہیں کہ نیت کا ثواب عمل سے زیادہ ہے. مثلا نماز پڑھنا یہ ایک عمل ہے اور اس کی نیت کر لینا یہ ایک الگ چیز ہے. مثلا انہوں نے کہا کہ ایک کافر ہے، وہ کافر تھا، وہ ایک دن کا بے شک کافر تھا، وہ مر گیا، وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. اور ایک مومن تھا، وہ ایک دن کا مومن تھا، اور جو 100 سال کا مومن ہے وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. اور جو ایک دن کا مومن ہے وہ بھی جنت میں. اب اس کو علماء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں اس نے ایمان لا کے چونکہ نیت کر لی تھی کہ میں اپنی باقی زندگی ایمان پہ گزاروں گا، تو اس کی یہ نیت ہی اس کو جنت میں لے گئی. اس کی یہ نیت اس کو کہاں لے گئی کہ میں اپنی باقی زندگی تو نہ گزار سکا، اس کو زندگی گزارنے کا موقع نہ مل سکا. اس نے صرف ایک دن گزارا اور اس نے نیت کر لی کہ میری جو باقی زندگی ہے وہ 2 سال ہو، 10 ہو، 50 ہو، 100 ہو، جتنی بھی ہو، میں ایمان پہ گزاروں گا، نبی پاک کے فرمان اور تعلیمات پہ عمل پیرا ہو کے گزاروں گا. لیکن اس کو زندگی نے مہلت نہ دی. اب وہ بھی وہیں جائے گا جہاں پر 10 سال عمل کرنے والا جائے گا، جہاں پر 50 سال عمل کرنے والا جائے گا. جنت میں بھئی جنت کے درجات الگ ہیں، یہ ایک الگ موضوع، لیکن جنت میں تو جائے گا. تو جنت میں اس کو کون سی چیز لے گئی؟ اس کا ایمان اور اس کی اگلی زندگی پر ایمان کے رہنے کی جو نیت تھی وہ نیت اس کو جنت میں لے گئی. اس لیے اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اسلام ہمیں سمجھاتا ہے، اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ لوگوں اپنی نیت کو درست کرو. کس کو درست کرو؟ مثلا جس طرح میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ جو گوشت ہے اور اس کا وزن اور اس کی معیار مقدار وغیرہ جو ہے وہ نہیں دیکھی جائے گی. کہ تم ہمارے ہاں اکثر ڈسکس ہوتا ہے، ہم اس میں بہت سارے ہمارے بھولے والے لوگ ریاکاری کا شکار ہو جاتے ہیں. قربانی میں جانور کوئی خوبصورت مل جاتا ہے، اس کو اچھا جانور لے آتا ہے، تو وہ بعض مرتبہ یہ بڑا باریک ہے، ریا کا جو گناہ ہے یہ بڑا باریک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت شرک تو نہیں کرے گی، یہ تو مجھے گارنٹی کہ میرا امتی اور مشرک ہو یہ نہیں ہو سکتا، میرا امتی مشرک نہیں ہو سکتا. لیکن یہ جو شرک اصغر ہے نا جس کو ریا کہتے ہیں، اس میں میری امت کے لوگ مبتلا ہو سکتے ہیں، اس سے مجھے بڑا ڈر آتا ہے. تو باقی تو ریاکاری ہوتی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، قربانی میں بھی ہم ریاکاری کر جاتے ہیں. دیکھو جی ساڈا جانور کتنا سونا دیکھا، اور بعض لوگ تو اس کو پھراتے ہیں کہ لوگ بھی دیکھیں کہ فلانے نے کتنا سونا ڈنگر لے آندا، کتنی اچھی قربانی کی اس نے. تو اگر دل میں یہ خیال آ جائے کہ لوگ دیکھیں کہ میں نے کتنی سونی قربانی کی ہے، تو اب اللہ کی بارگاہ میں گوشت کی یا سونے جانور کا تو کوئی مسئلہ نہیں. ویسے نبی پاک سرکار نے فرمایا کہ سمنوا تحایاکم فانھا، فرمایا کہ اپنے جو متایاکم علی الصراط، یہ جانور ذرا موٹے تازے اور صحت مند قربانی کیا کرو. کیوں؟ یہ پل صراط پر تمہیں لے کے گزریں گے سواری والے. اس لیے جانور کا انتخاب تو اچھا ہونا چاہیے اگر اللہ استطاعت دے. تو یہ ایک الگ بات ہے کہ انسان اپنے تائیں اس کو اچھا خریدے، اچھا لائے، اچھا قربان کرے، لیکن وہ لوگوں کو دکھاتا پھر ہے دیکھو ہاں کتنا دا ہے، دیکھو جی کیسا ہے، صحیح ہے، اینے دا آیا ہے. بھئی اللہ کی پاک بارگاہ میں یہ سوال نہیں ہے کہ وہ کتنے کا آیا ہے، بات پھر وہیں پہ لوٹ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا. اور تقوی کا تعلق ہے دل کے ساتھ. تقوی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ نے فرمایا میری بارگاہ میں تو تمہارا تقوی پہنچے گا، یہ گوشت تو تم خود کھا لو، خون وہ جو ہے زمین پہ بہ جائے گا. اس لیے مجھے نہ تو تمہارے گوشت سے کوئی سروکار ہے، وہ تم کھا لو، تم کھا لیتے ہو، خون گرا دو، خون گرا دیتے ہو.
میری بارگاہ میں یہ پہنچے گا کہ تم نے کتنی خوبصورت نیت سے قربانی کی ہے، یہ اپنے مال کی قربانی ہے، اور اس قربانی سے اصل میں اللہ خاصات کو قربان کرنے کا درس دیتا ہے۔ جانور خوبصورت ہے، یہ مفت میں آتا ہے، پیسوں سے آتا ہے، ایسے ہی نا، قیمت سے آتا ہے۔ تو قیمت دینا، اللہ کی بارگاہ میں وہ قیمت قربان کر دینا، یہ سکھاتا ہے اسلام ہمیں کہ یہ جو تمہارے پاس مال ہے نا، اس کو قربان کرنا سیکھو، اس کی یہ نیت ہونی چاہیے۔ اللہ اگر تم سے کوئی کسی قسم کی چاہت فرماتا ہے کہ یہ کرو تم میرے لیے، تو تم خوشی خوشی کرو۔ ان قربانی کرنے والے مومن الحمدللہ مسلمان خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے قربانی کی ہے، تو وہ جو خوشی ہے اللہ تمہاری یہ خوشی دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے دل میں خوشی ہے کہ تم نے قربانی کی ہے اور اللہ کے لیے کی ہے، کسی اور کے لیے نہیں کی۔ تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنی خواہشات کو اگر تمہیں کبھی قربان کرنا پڑ جائے اللہ کی بارگاہ میں، اور یاد رکھیں کہ وہاں ہم تو یہ تھوڑا سا جانور لے آتے ہیں اور جانور کو ذبح کر کے اس کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں، پھر بھی ہم ارد گرد تھوڑا سا جانتے پھرتے ہیں کہ ہمارا جانور کسی نے دیکھا ہے کہ نہیں۔ جس کی یہ سنت ہے اس نے جانور کے گلے پہ نہیں، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی تھی۔ جس نبی کی سنت ہے نا، انہوں نے جانور کے گلے پہ چھری نہیں چلائی تھی، بلکہ کس کے گلے پہ چلائی تھی؟ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی تھی، اور اس کے باوجود وہ خوش تھے کہ میرا اللہ میرا بیٹا لے کے اگر خوش ہوتا ہے تو ابراہیم اس بات پہ بھی خوش ہے۔ اللہ نے فرمایا تم سے تو میں نے بیٹے کی قربانی نہیں مانگی، میں تو تم سے صرف جانور کی قربانی مانگ رہا ہوں۔ تو اس کو جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے خالصتاً اللہ کے لیے قربانی کی تھی، چھری چلائی تھی، اسی طرح خالصتاً بھئی بیٹے سے قیمتی کوئی چیز ہو سکتی ہے، مجھے یہ ہوتا ہے اس کا کوئی مول ہے، اس کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے بیٹے کی، کہ کوئی کہے میں اس کو سونے میں تول دوں، آپ مجھے اپنا بیٹا دے دو، میں آپ سے بیٹا خریدنے کوئی اپنا بیٹا بیچتا ہے کسی کو؟ وہ تو بے تول اور انمول تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا۔ ہمارے پاس تو قیمت والی چیزیں ہیں جو ہم اللہ کی پاک بارگاہ میں جن کی ہم قیمت ادا کر سکتے ہیں، وہ جانور ہے، اس کو ہم ادا کر کے۔ تو اس میری ساری گفتگو کا جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ یہ جتنے احباب آپ تشریف فرما ہے، ان میں سے اگر خدا نخواستہ کسی کے دل میں یہ نہ بات آ جائے، ابھی کچھ لوگوں نے جانور لے لیے ہیں، کچھ لوگوں نے جانور ابھی لینے ہیں کہ ہمارا جانور بڑا اچھا ہے، ہم کسی کو دکھاتے پھریں، ریاکاری کے زمرے میں خدا نخواستہ نہ کہیں آ جائیں، بھی لے آئے ہیں تو اس کی چند دن خدمت کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ مولا اگر تو توفیق نہ دیتا تو میں یہ بھی نہ کرتا۔ یقین جانیے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس استطاعت ہوتی ہے وہ ایسے ہی لہت و لال کا شکار ہوتے ہیں، قربانی نہیں کرتے، گویا اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی قربانی کرنے کی تو وہ نہ کر سکتے۔ تو سجدہ شکر بجا لانا چاہیے ان خوش نصیبوں کو کہ جن کو اللہ نے اس بات کی استطاعت بھی اور ساتھ میں توفیق بھی عطا فرما دی۔ تو نیت کو درست کر لیں، جس کی نیت درست ہوگی اس کی قربانی کا ثواب بہت زیادہ ہوگا، اور وہ ظاہری ثواب جو نبی پاک سرکار نے ارشاد فرمایا وہ آپ نے سن لیا کہ جانور کے ہر بال کے برابر قربانی کرنے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو وہ بال 200 400 500 تو نہیں ہوتے، تو ہزاروں لاکھوں بال ہوتے ہیں، تو اتنی نیکیاں۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے زندگی کے سارے گناہ صغیرہ معاف فرما دیتا ہے، گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اگر وہ نیت کر لے، توبہ کر لے، صغیرہ کبیرہ اللہ تعالیٰ قربانی کی وجہ سے سارے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، میرے رسول پاک نے فرمایا کہ قربانی والے دنوں میں قربانی کرنے سے افضل اور کوئی کام نہیں ہے، سب سے افضل قربانی کرنا، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اس بات کی استطاعت عطا فرما دے۔